بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مدثرہ اکبر ہے۔ میں ادارہ حاضہ میں اردو کی معلمہ ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق دیہاتی اور شہری زندگی کے مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ اس سبق کی خوش خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی سے آگاہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کے لیے اس سبق کے مشقی سوالات کا حل کرنا نہایت آسان ہو چکا ہے۔ بیٹا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق کی مشق کی تدریس کے درج ذیل مقاصد ہیں۔ نمبر 1، طلباء دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق جان سکیں۔ نمبر 2، طلباء الفاظ متضاد اور واحد جمع بنانا سیکھیں۔ نمبر 3، طلباء متشابہ الفاظ کے فقرات بنانا جان سکیں۔ طلباء روزمرہ کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کو جان سکیں۔ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 15 دیکھیے، اس پر سوال نمبر 1 دیکھیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ جواب، احمد کی ننہال گاؤں میں ہے، وہ گرمیوں کی تعطیلات میں ان سے ملنے گاؤں گئے۔ سوال نمبر 2، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ جواب، گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ سوال نمبر 3، دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتیں؟ جواب، اکثر دیہاتی خواتین موٹی اس لیے نہیں ہوتیں کیونکہ وہ سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، فصلوں کی کٹائی اور بوائی میں بھی وہ مردوں کا برابر ہاتھ بٹاتی ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ جواب، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو تاریک گھروں میں رہنے سے چہرے زرد اور مرجھا جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ جواب، بڑے شہروں میں آلودگی کا سبب ٹریفک اور کارخانوں کا دھواں ہے۔ سوال نمبر 6، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ جواب، موجودہ دیہات میں پختہ مکانات ہیں، سڑکوں کا جال بچھ چکا ہے، بجلی اور فون کی سہولت بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 7، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ جواب، حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات مہیا کر دے اور کاروبار کے مواقع فراہم کر دے، اس طرح یہ نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ بیٹا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ متضاد الفاظ سے کیا مراد ہے۔ متضاد الفاظ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے مخالف اور الٹ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا خط کشیدہ الفاظ کے متضاد پہلے میں آپ کو بتا دوں گی، پھر اس کے بعد ہم یہ فقرات مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ خط کشیدہ کیا گیا ہے وہ ہے مہمان۔
مہمان کا متضاد ہے میزبان. فارغ، مصروف. جلدی، دیر. دیہاتی، شہری. تازہ، باسی. امیروں، غریبوں. روشنی، اندھیرا. کھلے، تنگ. تیز، آہستہ. کچے، پکے. بیٹا یہ متضاد الفاظ ان فقرات میں استعمال کیے گئے تھے. اب میں یہ فقرات پڑھتی ہوں. مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا. تو اس میں بیٹا مہمان کا متضاد لفظ کیا ہوا؟ میزبان. نمبر 2، میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے. تو اس میں فارغ کا متضاد مصروف ہے. نمبر 3، وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا. تو وہ صبح دیر سے اٹھا. تو جلدی کا متضاد دیر ہے. نمبر 4، دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے. تو بیٹا دیہاتی کا متضاد ہے شہری. دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے. نمبر 3، تازہ روٹی کھاؤ. ڈیش روٹی کے کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. تو بیٹا تازہ کا متضاد باسی ہوتا ہے. تازہ روٹی کھاؤ. باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. اگلا دیکھتے ہیں. امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے. تو بیٹا امیروں کا متضاد غریبوں ہوتا ہے. تو امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اس کا ہوگا. اگلا دیکھتے ہیں. ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا. تو بیٹا روشنی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. تو کیا یہ فقرہ بنے گا؟ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا. اگلا فقرہ ہے. دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں. تو بیٹا کھلے کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ تنگ. تو اس کا کیا پورا فقرہ بنے گا؟ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں. نمبر 9، آگے اسکول ہے. گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو. تو بیٹا تیز کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ آہستہ. تو کیا ہوگا؟ آگے اسکول ہے. گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار آہستہ کر دو. نمبر 10، کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں. تو بیٹا کچے کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ پکے. تو اس کا یہ کیا آپ نے خالی جگہ پر کی؟ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں. بیٹا سوال نمبر 3 دیکھیے جو کہ یہ ہے واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں. بیٹا یہ ذرا آپ دیکھیے یہ سوالات. تعطیلات، قصبہ، عمارات، مسجد، مقامات، مواقع، آلات، دیہات، مکان، مراکز. اب جیسے اس میں بیٹا کچھ الفاظ کی جمع دی گئی ہے، آپ نے ان کا واحد بنانا ہوگا، اور کچھ الفاظ کی واحد دی گئی ہے تو آپ نے ان کی جمع بنانی ہے. تو اس میں بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو جمع الفاظ ہیں ان کو آپ نے ایک کالم میں لکھنا ہے، اس کی آپ واحد بنائیں گے، اور جو واحد الفاظ ہیں ان کو آپ نے دوسرے کالم میں لکھنا ہے، اس پہ آپ نے واحد کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کی آپ جمع بنائیں گے. آپ نے مکس نہیں کرنا. جیسا سوال ہے آپ نے جمع الفاظ ہیں تو اس کی آپ جمع کی واحد بنائیں گے، جو واحد الفاظ ہیں ان کی آپ نے جمع تحریر کرنی ہے.
بیٹا اب ہم پہلے اس درج والا فہرست میں سے جمع الفاظ کی واحد بنا لیتے ہیں۔ جمع الفاظ دیکھیے جن کے ہم نے واحد بنانا ہے۔ تعطیلات، اس کی واحد ہے تعطیل۔ عمارات، عمارت۔ مقامات، مقام۔ مواقع، موقع۔ مراکز، اس کی واحد ہے مرکز۔ آلات، اس کی واحد ہے آلہ۔ دیہات، دہ۔ اب ہم بیٹا واحد الفاظ دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ قصبہ، اس کی جمع ہے قصبات۔ مسجد، اس کی جمع ہے مساجد۔ مکان، مکانات۔ یہ بیٹا ہم نے واحد جمع کر لی ہیں۔ اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ان الفاظ پر اعراب لگائیں۔ تو بیٹا پہلے اعراب دیکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ اعراب کسی لفظ کو صحیح طور پر جاننے کے لیے اس لفظ پر جو علامات لگائی جاتی ہیں انہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ زبر۔ بیٹا زبر کے معنی اوپر کے ہیں، چونکہ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے اس لیے اس کو زبر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو فتح بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اسے مفتوح کہا جاتا ہے۔ مثلاً اب یہ لفظ آپ دیکھیے عقل، اس میں پہلے لفظ عین پہ زبر ڈالی ہے اور کاف پہ جزم۔ زیر، زیر نیچے کے معنوں میں آتا ہے، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے اس لیے اسے زیر کہتے ہیں، یا کسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ یہ اس کی مثال دیکھیے ذکر، ذکر میں زال کے نیچے زیر ہے اور کاف پہ جزم۔ نمبر 3 علامت ہے بیٹا پیش۔ پیش کے معنی آگے، سامنے اور پہلے کے ہیں۔ یہ علامت بھی حرف کے اوپر ہی لگتی ہے۔ اس کی آواز نصف واؤ کے برابر ہوتی ہے۔ جس حرف پر یہ علامت لگی ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ مثلاً ظلم، اب زوئیں پہ پیش کی علامت ہے اور لام اور میم پہ جزم ہے، ظلم۔ نمبر 4 جزم یا سکون۔ سکون کے معنی خاموشی کے ہیں۔ جب کسی حرف پر زیر، زبر، پیش میں سے کوئی علامت نہ ہو ایسا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ جزم کی علامت بھی حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ مثلاً حکم، اس میں بیٹا دیکھیں آپ حکم کے ہے کے اوپر پیش ہے اور کاف اور میم، کاف میم کے اوپر جزم ہے۔ نمبر 5 تشدید۔ بیٹا جب کسی لفظ میں کوئی حرف اپنی آواز 2 مرتبہ دیتا ہو تو اس حرف کو لکھ کر اس پر تشدید کی علامت لگا دیتے ہیں جسے آپ شد کہتے ہیں۔ جس لفظ پر شد آئے وہ لفظ 2 دفعہ بولا جاتا ہے۔ مثلاً جنت، اس میں جیم کے اوپر زبر ہے، نون پہ شد ڈالی گئی ہے اور زبر ہے تو نون 2 بار آواز دیتا ہے، اس پر تشدید لگی ہوئی ہے، جنت۔ اب بیٹا الفاظ دیکھیے جو آپ کو دیے گئے ہیں جن پر اعراب لگانے ہیں۔ استقبال، تو اس میں بیٹا آپ الف کے نیچے زیر، سین پہ جزم، تے کے نیچے زیر، کاف پہ جزم، بے کے اوپر زبر اور لام پہ جزم۔
تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ استقبال۔ اب اگلا لفظ ہے مغرب۔ مغرب میں بیٹا میم کے پر زبر، غین پہ جزم، رے کے نیچے زیر، بے پہ جزم۔ اگلا لفظ دیکھیے فارغ۔ فے کے پر زبر، رے کے نیچے زیر، غین پہ جزم۔ تو یہ کیا لفظ ہے؟ فارغ۔ اگلا لفظ ہے جانب۔ جیم کے پر زبر، نون کے نیچے زیر، بے پہ جزم، جانب۔ اگلا لفظ ہے وقت۔ واؤ کے اوپر زبر، کاف اور تے پہ جزم۔ اگلا لفظ دیکھیے خالص۔ خے کے پر زبر، لام کے نیچے زیر، سواد پہ جزم، خالص۔ اب سوال نمبر 7 کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ سوال دیکھیے، دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے درست کر کے تحریر کریں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں بیٹا روزمرہ سے کیا مراد ہے۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی بیٹا پیروی کرتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی غلط فقرات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، میری بات کا برا نہ منائیں۔ تو بیٹا اس کا درست جواب یہ ہے میری بات کا برا نہ مانیں۔ نمبر 2 فقرہ، آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ اس میں بیٹا دیکھیے یہ ہے آپ نارووال سے کب لوٹے۔ بیٹا اس میں واپس بھی کا مطلب بھی وہی ہے۔ نمبر 3، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ تو اس کا درست فقرہ بیٹا یہ ہے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ بیٹا استفادہ کے لفظی معنی بھی فائدہ حاصل کرنا کے ہوتے ہیں، تو استفادہ کے ساتھ حاصل لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ تو اس میں درست فقرہ یہ ہے اس میں ناراضی کی کیا بات ہے۔ پہلے بیٹا لفظ حیرانگی استعمال ہوتا تھا، ناراضگی ہوتا تھا، اب یہ نہیں ہوتے، حیرانی اور ناراضی لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہی درست تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ تو اس کا درست فقرہ دیکھیے بیٹا گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ بیٹا اس میں گالی دینا محاورہ ہے، تو اس طرح گالی نکالنا محاورہ نہیں ہے، تو اس کا درست فقرہ گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ نمبر 7، میرے کو بازار جانا ہے۔ اس میں درست فقرہ یہ ہے مجھے بازار جانا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، یہ اس میں آپ نے متشابہ الفاظ کی وضاحت جملے بنا کر کرنی ہے۔ مثال دیکھیے، آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے۔ نمبر 2 فقرہ ہے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ اس میں بیٹا دیکھیے آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے، ایسے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب بیٹا آپ نے حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کرنے ہیں۔ یہ ایک جملہ میں بنا دیتی ہوں اور پھر دیکھیے حل، کسان کھیتوں میں حل چلا رہا ہے۔ دوسرا حل، میں نے حساب کا سوال حل کیا۔ بیٹا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اور اس کے مشقی سوالات اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔
آپ کا تفویض کار یہ ہے بیٹا، آپ نے سوال نمبر 3 جو کہ یہ ہے واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں، یہ آپ نے خوش خط تحریر کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔